بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج سورہ مدثر کی آیت نمبر 12، 13، 14، 15 اور 16 پڑھی گئی۔ یہ آیت نمبر 12 اور 13 کا مفہوم کیا ہے وہ سنیے۔ ترجمہ پہلے سن لیجیے۔ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، پیچھے سے تذکرہ ہو رہا ہے ولید بن مغیرہ کا، جس کی آپ کو میں نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ اس نے حضرت خاتم النبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن کے قرآن کی صداقت کا قائل ہو گیا تھا، لیکن ابو جہل نے اپنی عیاری اور مکاری سے اس کو اسلام سے پھیر دیا۔ اب بالآخر اس نے وہی کیا جو نہیں کرنا تھا، اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اور دیا میں نے اس کو مال پھیلا کر۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ مجرمین کو بھی کیا نعمت سے نواز دیتے۔ اللہ ہمیں کمال ایمان عطا فرمائے۔ وَبَنِينَ شُهُودًا، اور بیٹے مجلس میں بیٹھنے والے۔ ولید کا مال و اولاد، علامہ عثمانی لکھتے ہیں یعنی مال اور اولاد کا پھیلاؤ بہت ہوا۔ ابھی آ رہی ہے تفصیل کہ طائف سے لے کے مکے تک اس کا باغ تھا، اور 10 اس کے بیٹے تھے جو ہر وقت اس کی خدمت میں لگے رہتے تھے، اور نوکر و چاکر تھا اس کے۔ 10 بیٹے ہمہ وقت آنکھوں کے سامنے رہتے اور محفلوں میں باپ کی توقیر بڑھاتے اور ڈھاک بٹھاتے تھے۔ تجارتی کاروبار اور دوسرے کام کاج کے لیے نوکر چاکر بہت تھے۔ ضرورت نہیں تھی کہ بیٹے باپ کی نظر سے غائب ہوں، یعنی یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بیٹا کا باپ کی نگاہ میں رہنا اور باپ کی نگاہ سے بیٹا کا جدا نہ ہونا، یہ دونوں اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ پھر مفتی صاحب نے اس پر آج کل کے حالات پر تبصرہ کیا ہے، جو مجھے نہیں کرنا ہے۔ ولید بن مغیرہ کی آمدنی 1 کروڑ گنیاں یعنی سونے کی اشرفیاں سالانہ تھی۔ 1 کروڑ، اس زمانے کا 1 کروڑ آج تو پتہ نہیں کتنا لاکھ کروڑ ہو جائے گا۔ یہ کافر ولید بن مغیرہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا مال و دولت اور اولاد و فراوانی کے ساتھ دی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس کی زمین جائیداد باغات مکہ سے طائف تک پھیلے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر! یہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اتنا لمبا چوڑا اس کی جائیداد تھی۔ اور حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ اس کی سالانہ آمدنی 1 کروڑ دینار تھی۔ بعض نے اس سے کم بھی بتلایا ہے۔ لوگوں میں اس کا لقب ریحانہ قریش مشہور تھا۔ یہ خود اپنے آپ کو وحید ابن وحید یعنی یکتا کا بیٹا یکتا کہا کرتا تھا کہ نہ قوم میں میری کوئی نظیر ہے اور نہ میرے باپ کی کوئی دوسری اولاد ہے، لہذا میں ایک میں ایک ہوں، یعنی ایک بیٹا کا ایک، مال کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، جاہ و رتبہ و منصب کے اعتبار سے، دبدبہ کے اعتبار سے، عقل و شعور بھی اللہ نے ایسی عطا کی تھی، لیکن ہے ایک افسوس کہ ایمان نصیب نہیں ہوا اس کو۔ تفسیر قرطبی میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب قرآن کریم کی آیت وہ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم والی آیت یہ نازل ہوئی لا الہ الا ہوا الیہ المصیر تک، تو رسول اکرم خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت کر رہے تھے، اور ولید بن مغیرہ نے یہ قرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبین سے سنی، تو بے ساختہ کلام الہی ماننے اور کہنے پر مجبور ہو گیا کہ واللہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کلام سنا ہے کہ جو نہ کسی انسان کا کلام ہو سکتا ہے نہ کسی جن کا،
اس میں بڑی طاقت ہے، یہ انسان کے دلوں کو کھینچ لیتا ہے۔ اور سورہ فاتحہ ہی پڑھیے، ہمارے اہل ایمان ہر نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن ہر بار ایسا لگتا ہے پہلی بار پڑھ رہے۔ ذرا توجہ سے پڑھے انسان، اور اس میں خاص رونق ہے، اس کا اعلیٰ پھل دینے والا اور اس کا نچلا حصہ پانی جاری کرنے والا ہے، وہ بلا شبہ بالا و بلند ہو کر رہے گا، اس پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا۔ یہ اس نے مغیرہ نے کہا، یہ بشر کا کلام نہیں ہے۔ یہ بات تو مغیرہ نے مان لی، لیکن واقعہ وہی ہوا جو کل میں نے پرسوں سنا دیا تھا آپ کو۔ اللہ کہتے ہیں وَمَحَّدْتُ لَهُ تَمْہِيدًا، اور تیاری کر دی اس کے لیے خوب تیاری۔ ولید کی سیاسی حیثیت، یعنی دنیا میں خوب عزت جما دی، اور مسند حکومت و ریاست اچھی طرح تیار کر دی۔ چنانچہ تمام قریش ہر مشکل کام میں اس کی طرف رجوع کرتے اور اس کو اپنا حاکم جانتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں ہماری نعمت اس پر یہ تھی کہ مال اتنا دے دیا، اولاد اتنی دے دی، اور اس کا خوب چرچا بھی پھیلا دیا، لیکن نہیں دیا تو ایمان نہیں دیا، نہیں ملا تو ایمان نہیں ملا۔ یعنی میں نے اس کی ریاست اور جاہ و حشمت کا سامان درست کیا، ریاست اور پیشوائی کے استحقاق میں یکتا بنایا، یہاں تک کہ اس کو ریحانہ قریش کہا جانے لگا۔ یا یہ مطلب کہ اس کی طول عمر کے اسباب عطا کیے، ہر طرح کا سکون اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا، اور لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لایا۔ لیکن حرص کا حال کیا، ذرا سنیے۔ ثم یطمع ان ازید، بات کہاں ہے؟ مکے سے طائف تک 1,00,000 اشرفیاں اس کی آمدنی، بیٹے اتنے، اس کے باوجود اللہ کہتے ہیں پھر لالچ رکھتا ہے کہ اور بھی دوں۔ اللہ کہتے ہیں اتنا تو انہیں دے دیا، لیکن لالچی حریص اتنا ہے کہ وہ چاہتا ہے اور بھی ملے۔ یعنی باوجود کثرت نعمت و ثروت کے کبھی حرف شکر زبان سے نہ نکلا، بلکہ ہمیشہ بت پرستی اور زیادہ مال جمع کرنے کی حیث میں منہمک رہتا۔ اور اگر رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کے سامنے بہشت کی نعمتوں کا ذکر فرماتے تو یہ کیا کہتا تھا کہ اگر یہ شخص اپنے بیان میں سچا ہے تو یقین کامل ہے کہ وہاں کی نعمتیں بھی مجھے ہی ملیں گی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہاں کی نعمت تو منحصر ہے ایمان میں۔ اس کو فرماتے ہیں کہ باوجود اس قدر ناشکری اور حق ناشناسی کے یہ بھی توقع رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کی نعمتیں اور زیادہ دے گا۔ اللہ اس کی تردید کر رہے ہیں، کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا، ہرگز نہیں، وہ ہے ہماری آیتوں کا مخالف۔ اللہ کہتے ہیں وہ تمنا کرتا اور ملے، کچھ نہیں ملے گا۔ چنانچہ اب آ رہی اگلی آیت، ولید کا زوال، یعنی جب وہ منعم حقیقی یعنی اللہ رب العزت کی آیتوں کا مخالف ہے تو اسے ہرگز حق نہیں پہنچتا کہ ایسی توقع باندھے اور خیالی پلاؤ پکائے۔ کہتے ہیں کہ ان آیات کے نزول کے بعد پے در پے اس کے مال اور اسباب میں نقصان ہونا شروع ہوا، آخر فقیر ہو کر ذلت کے ساتھ مر گیا۔ اللہ کہتے ہیں کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا۔ یہ بہت بڑی عبرت ہے کہ انسان پر مال کی فراوانی ہو تو جتنی فراوانی ہو اتنی انسان میں انابت ہو، اتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ ہو، اور ان سب باتوں کو وہ اللہ کی عطا سمجھے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو شکر کی توفیق عطا فرمائے، اور شرک سے اللہ تعالی ہم سب کو پاک رکھے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔